الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، یعنی مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین کیوں نہیں ہے، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے، یعنی میرے دل کو اطمینان اور تسلی مل جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو فرمایا اچھا ایسے کر، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ملا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بار الہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں دل سے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔
آپ نبی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بار الہ یقین تو پورا ہے، لیکن دل کی تسلی کے واسطے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایسے کر تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر مانوس بھی کر، یعنی جیسے پالتو جانور نہیں بن جاتے، گھر میں رکھے جاتے ہیں، وہ تجھے پہچانتے ہوں، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے ان کا قیمہ کر، اور اس قیمے کو مکس کر کے آپس میں ملا کر اس قیمے کے 4 حصے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، اور پھر تو کھڑے ہو کے ان کو نام لے کے بلانا، تو پھر وہ تیرے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنے پاؤں سے چل کے آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے جن میں ایک مور تھا اور ایک مرغا تھا، تیسرا پرندہ گدھ اور چوتھا کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے کر اپنے ساتھ رکھ کے مانوس کیے، اس کے بعد ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا جو گوشت تھا اس کا قیمہ بنا کے اس کے 4 حصے کیے، اور 4 حصے کرنے کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کے پکارتے، تو وہ پرندہ جو گوشت مختلف پہاڑوں پہ تھا وہ گوشت وہاں سے الگ ہوتا، اور الگ ہونے کے بعد وہ آپس میں مل کر جس پرندے کا جیسے گوشت تھا آپس میں مل کے وہ زندہ ہوا، اور پھر وہ اپنے قدموں پہ دوڑتا ہوا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا۔ اس کے پس پردہ بہت سی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہر حکمت کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو امت ہے نبی کی، قوم جو ہے، میرے بندے جو ہیں، وہ میرے ان واقعات سے، میرے ان اپنا قدرت کو دیکھ کر مجھ پر زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو چاہے جیسے وہ موت دے دے، جیسے حضرت عزیر کے گدھے کو سلایا، نیند میں چلے گئے، حضرت عزیر بھی 1000 سال تک سوتے رہے، تو کوئی اٹھ کے ان پر کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے۔ اسی طرح سے اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ ان پر وہ موت کے لمحات جو تھے وہ طاری کر دیے، ایک قسم کی نیند طاری کر دی۔ تو ان باتوں کو پختہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، وہ بھی حکمت رکھتے ہیں، اپنی دل کے قرار کے لیے تو ایسا چاہتے تھے، لیکن اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ایسا مطلب یا مقصد بھی نکلتا تھا جو آنے والی امتیں ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے درجے میں بھی اور ویسے بھی حکمت کے لحاظ سے بھی سمجھ جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اب یہ بظاہر ایک واقعہ نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو معنی ہیں ان کی ایک ظاہری تشریح ہوتی ہے، ایک ان کی باطنی تشریح ہوتی ہے۔ اب باطن کے لحاظ سے
جو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تم ان کو چنو، اور حضرت ابراہیم نے وہ 4 پرندے جو چنے، ان کی مناسبت انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کے باطن میں کچھ ایسی عادتیں ہیں، کچھ ایسی خصلتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو ان پرندوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مور جو ہے، اس کی خصلت یہ ہے کہ یہ اپنے حسن کو دیکھ کر مان کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میری خوبصورتی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو یہ مور کی خصلت انسان میں بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے تو یہ بار بار کبھی شیشہ دیکھتا ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں۔ اور آپ یقین کریں گے باقی معاملات میں بے شک انسان کنجوسی کرے، اب اگر کبھی اس کے چہرے کا مسئلہ بن جائے نا، چہرے کا کوئی دانے نکل آئیں، کوئی چہرے کی بدصورتی ہونی شروع ہو جائے، رنگ بدلنا شروع ہو جائے، یہ اس کے پیچھے بڑا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا چہرہ، اپنا حسن لوگوں کو دکھانے کا، اور آج تو جو دور ہے یہ جو مختلف انداز میں تصویریں لے لے کے میڈیا پہ دینا، اور یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس کے اندر اپنی خوبصورتی، اپنی جان، اپنی طاقت۔ آپ دیکھ لیں باڈی بلڈر کو دیکھ لیں، وہ جہاں بھی آپ کوشش کریں گے وہ کپڑے ہی ایسے پہنے گا کہ میری باڈی دوسروں کو محسوس ہوتی رہے، نظر آئے، یعنی اپنی وہ خوبصورتی جو بنائی ہے اس نے، وہ اس کو خوبصورتی سمجھ رہا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، اے اللہ کو پانے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل جو دنیا کی محبتوں میں مردہ ہو چکا ہے، کتنا بھی وقت گزر گیا ہو یہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو تیرے اندر خصلت مور والی پائی جاتی ہے نا، تو اپنا آپ دکھاوا کرتا ہے، اپنے حسن کو دکھاتا ہے، اپنی جان کو دکھاتا ہے، اس پہ تکبر کرتا ہے، مان کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ اپنے اندر سے عادت ختم کر دے۔ یعنی یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے خوبصورت آئے، مٹی میں مل گئے، قبرستانوں میں جا کے دیکھیں جو نیچے پڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے، ہم سے زیادہ جان رکھتے تھے، کسی کو بات تک نہیں کرنے دیتے تھے، اتنے اتنے بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ اچھا یہ جو خصلت ہے نا جی، یہ تقریباً ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نا بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر کی اس خصلت کو نکال، ختم کر دے، اس پر لا الہ پڑھ، لا کی تلوار سے اپنی اس عادت کو ختم کر۔ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت حسین ہے، وہ حسن والا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، لہذا اگر تجھے اس نے حسن دیا ہے تو تیرا یہ حسن اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس بات کا گمان اپنے اندر سے نکال دے تاکہ تیری راہ سیدھی ہو جائے اور تو اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ بات تیرے لیے بہت بڑی دیوار بن چکی ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغ لیا، مرغا جو یہ گھروں میں رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر خصلت ہے کہ اس میں شہوت بہت ہوتی ہے۔ یہ جو مرغا ہے اس میں بہت زیادہ شہوت بھری ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا انسان کے جسم طبیعت پہ غور کریں تو آج زیادہ تر جو انسان ہے وہ شہوت کے پیچھے پڑھ کے اپنی ظاہری صحت بھی، زندگی بھی، اپنا پیسہ بھی، سب کچھ اپنا جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، اور اس کی جو یہ شہوت ہے یہ ختم پھر بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی نظر کے اندر
کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی خیال آتا ہی رہتا ہے، اور وہ پھر ایک دن تنگ آ جاتا ہے کہ یار مجھے بڑے عجیب خیال آتے ہیں دماغ میں۔ یہ جیسے ہی انسان تھوڑا سا بلوغت میں آتا ہے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، شہوت صرف اسی کو نہیں کہتے، شہوت کھانے پینے کی بھی ہوتی ہے، یعنی اچھے اچھے روسٹ کیے ہوئے کھانے، گوشت کھانے، یعنی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ نظر بھرتی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کھانا کہیں لگ جائے آ جائے بہت سارا ڈال لیتے ہیں، بعد میں کھایا نہیں جاتا، کیوں؟ ان کے اندر یہ پیٹ کی شہوت بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح تیری آنکھ کی شہوت ہے، بجائے اس کے کہ تو قرآن پاک کھول کے اس کی آیتوں کو آنکھوں سے دیکھے، اللہ والوں کی زیارت کرے، باہر نکل جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے، فلموں کو دیکھتا رہتا ہے، ڈرامے دیکھتا رہتا ہے، اور طرح طرح کی۔ آج تو یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی نا آنکھ کی شہوت جو ہے کہ آپ دیکھ لیں ہر کوئی بندہ جو ہے وہ موبائل لے کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی رہتی، یہ شہوت ہی تو ہے۔ اسی طرح سے آپ زبان سے کسی کو گالیاں دیتے ہیں، زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں، اور جب تک آپ کر نہیں لیتے آپ کو ہمیں چین ہی نہیں آتا، یہ تیری زبان کی شہوت ہے۔ فرمایا یہ مرغے کے اندر جو شہوت پائی جاتی ہے، یہ باقی بے شک ساری چھوٹی چھوٹی شہوتیں ہوں گی، اور پھر جو انسان کے اندر یہ جو طلب ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے، یہ شہوت بھی اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یعنی جب تک تو اس عادت کو، اس خصلت کو، اس پر قابو نہیں پائے گا، تب تک تجھے پتہ نہیں چل سکے گا کہ اللہ تعالیٰ دل زندہ کیسے کرتا ہے۔ یعنی یہ دوسری دیوار ہے تیرے رستے کی۔ پہلی دیوار تھی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا، اپنے آپ کو ہی دوسروں سے اعلیٰ اور بڑا سمجھنا، اور دوسری دیوار ہے تیری شہوت، اس کو قابو کر، اور جب قابو کر لے گا تیرے اندر سے یہ ختم ہو جائے گی تو جہاں جہاں یہ بھری ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا یہ جسم کے ایک ایک حصے میں بھری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورے کا پورا جسم کا اور روح کا نظام جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تیسرا پرندہ لیا وہ گدھ لی تھی، اور گدھ کے اندر جو عادت اور خصلت پائی جاتی ہے وہ حریص بہت ہوتی ہے، لالچ اس کے اندر بڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کچھ جانور مر جائے تو اس کے ارد گرد گدھیں آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جتنا مرضی یعنی کہ وہ اس کو مردار مل جائے وہ پھر بھی اس کی ہرس نہیں جاتی۔ اسی طرح سے انسان کے اندر بھی یہ خصلت ہے ہرس کی، یہ ہرس ہی تو ہے۔ یہ اکثر بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں نا، تو ابھی ایک دن میں وہ دیکھ رہا تھا تو لکھا تھا فلاں کوئی بندہ مر گیا، کوئی ہوگا، تو اس نے پیچھے لکھا تھا جی کتنی جائیداد چھوڑی ہے، تو وہ لکھا تھا جی 320 ارب یا کروڑ ڈالر جو بھی سمجھ لیں۔ تو اب وہ اتنی جو اس نے اکٹھا کیا اس کے تو کام ہی نہیں آیا، وہ اس کی ہرس تھی جس نے کہا کہ جمع کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ، یعنی ہرس کی وجہ سے اس نے مال کو اکٹھا کیا، ہرس کی وجہ سے اس نے بلڈنگیں اتنی بنا لیں کہ اب اس کو گنتی بھی نہیں آتی ہے، ہرس کی وجہ سے اس نے اپنے معاملات جو دنیاوی تھے ان کو اتنا زیادہ کر لیا کہ اسلام نے جو میانہ ربی کا درس دیا تھا یہ اس سے بھی آگے نکل گیا، اب دن رات اسی ہرس میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ یہ ہرس کے تماشے دیکھیں گے کہ نماز کا اس کو خیال نہیں ہے،
دین کا اس کو خیال نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، کام ہی اتنا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بعد میں بے شک خراب ہو جائیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھی لکھی لیڈیز ہیں وہ اپنا ہرس میں مبتلا ہو جائیں تو وہ نوکر رکھ کے اپنے بچوں کی پرورش ان کے ذمے لگا دیتے ہیں، بعد میں پھر بڑے ہو کے اولاد نے کہاں جاننا کہ یہ میری ماں ہے، وہ ماں والی نہ ممتا ان کے اندر نظر آئے گی۔ یعنی آپ جس پہلو میں دیکھیں گے یہ ہرس ہی ہے جس نے آپ کو اتنا غافل کر دیا۔ چونکہ یہ چاروں قوتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں غافل کرتی ہیں ہمارے دل کو اللہ کے ذکر سے، تو حضرت ابراہیم کا ظاہر میں تو یہ دیکھنا تھا کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں اپنے آنکھ سے دیکھوں تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ تو فرمایا باطن میں اگر تو تسلی کرنا چاہتا ہے کہ دل کتنا بھی مردہ ہو جائے یہ زندہ ہو جائے، اور جب کسی کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پھر انسان اس تصویر کو اپنے اندر ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا جلوہ اس دل میں ہی موجود ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہی اس رستے کی دیواریں بنی ہوئی تھیں، یہ جو اس کے اندر لالچ اور ہرس تھا، اس کے اندر جو شہوت تھی، اور پھر چوتھا پرندہ جو حضرت ابراہیم نے لیا وہ کبوتر تھا۔ کبوتر میں پتہ کیا عادت ہے، اس کو اونچا اڑنے کی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ عادت خصلت ہے کہ یہ اونچی اڑان لینا چاہتا ہے، اور یہی عادت انسان کے اندر ہے، یہ جتنا بھی اونچا ہو جائے یہ کہتا ہے اور اونچا ہو جاؤں، کوئی عہدہ مل جائے تو اب آگے کوشش شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اور عہدہ اونچا مل جائے۔ یعنی ہر فیلڈ میں، ہر پہلو میں انسان کے اندر بھی یہ عادت اس کو اللہ کے رستے سے غافل کر دیتی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یا رسول اللہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یعنی یہ جو چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں مردہ ہے وہ انسان جس کا دل مر چکا ہے رب کے ذکر سے، یہ مردہ ہیں۔ اسی لیے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حضور کو، جب آپ ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا اے محبوب آپ کہاں ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ تو مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ یعنی ان کو ان کے اندر آنکھیں دیکھنے والی ہیں، پاؤں چلنے والے ہیں، ہاتھوں میں بھی طاقت ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑیں ان کو، یہ تو مردے ہیں۔ اور ادھر فرمایا جو میرے رستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا اگر جسم نہ بھی رہے، ریزہ ریزہ بھی ہو جائے، اس کا جسم کیما بھی بن جائے، اگر دل زندہ ہو گیا تو یہ قبر میں بھی زندہ ہے اور حشر میں بھی زندہ ہے، اور اگر اس کا دل مردہ رہ گیا تو پھر یہ دنیا میں چلتے پھرتے بھی مردہ ہی ہے۔ اور وہ مردہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ان چار خصلتوں کو اپنے اندر سے نکال دے، یہ بڑی سردار عادتیں ہیں، جب یہ نکل جائیں گی تو چھوٹے موٹے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ ویسے ہی اندر سے نکل جائیں گے، تو پھر تو اپنے دل کی حقیقت کو بھی سمجھ لے گا۔ اور بقول سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جہاں آپ نے فرمایا جو دل دا محرم ہووے باہو سویو رب پچھانے، اب دل کا محرم بننے کے لیے ان چار عادتوں کی دیواروں کو توڑ کے دل تک جانا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو زندہ فرمائے گا، اور بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں میرے اندر ہو تے باہر ہو، باہو کتھ لبھیوے ہو، کہ اب میرے اندر بھی وہی ذات کا جلوہ ہے، میرے باہر بھی اسی ذات کا جلوہ ہے، اب میری ذات تو درمیان میں
تلاش کرنے سے بھی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا